السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی قسط کئی ایسے راز بے نقاب کرنے والی ہے جن کے بعد بہت سے کرداروں کے بارے میں آپ کی رائے بدل سکتی ہے۔ آخر آئلہ اون سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے؟ کیا واقعی اس کے دل میں اون کے لیے صرف غلط فہمیاں ہیں، یا اس کے خوف کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو آج تک کسی نے محسوس ہی نہیں کی؟ دوسری طرف رملہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں، وہ اون اور آئلہ کو مزید دور کرنے کے لیے ایک نئی چال چلنے والی ہے، جبکہ بی جان پہلی بار آئلہ کے سامنے ایسی حقیقت رکھتی ہیں جو شاید اس کی سوچ ہی بدل دے۔ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئلہ کی۔ اب آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ اون کے ساتھ اس رشتے سے اتنی بیزار کیوں ہے۔ بظاہر تو حیرت ہوتی ہے کہ وہی آئلہ جو ایک اجنبی شخص سے شادی کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی، صرف اس امید پر کہ وہ اس گھر سے دور چلی جائے گی، آخر اپنے ہی کزن اون سے شادی پر اس قدر ناراض کیوں ہے؟ اصل وجہ اب سامنے آ چکی ہے۔ مسئلہ اون کا کزن ہونا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اون آئلہ کے ماضی کی ہر تلخ حقیقت سے واقف ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے آئلہ خود بھی اپنی زندگی سے مٹا دینا چاہتی ہے۔ یہی احساس ہر وقت آئلہ کے دل میں ایک خوف پیدا کیے رکھتا ہے کہ کہیں ایک دن یہی ماضی اس کے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ ادھر اون اور آئلہ کے گھر چھوڑنے کی، الگ رہنے کی خبر رملہ کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں۔ ایک طرف اس کا وہ منصوبہ مشکل میں پڑ جاتا ہے جس کے ذریعے وہ شامی کو استعمال کر کے اون اور آئلہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف اون کی جدائی بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رملہ کی ہر صبح اون کو دیکھ کر شروع ہوتی ہے اور ہر رات بھی اسی کے خیال میں گزرتی ہے، اسی لیے اون کا یوں نظروں سے اوجھل ہو جانا اسے اندر ہی اندر بے چین کر دیتا ہے۔ البتہ رملہ زیادہ دیر پریشان رہنے والوں میں سے نہیں۔ چند لمحوں بعد ہی اس کا ذہن ایک نئی چال سوچ لیتا ہے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیور کو کچھ رقم دیتی ہے اور اسے ہدایت کرتی ہے کہ جب بھی بی جان یا گھر کا کوئی فرد اون اور آئلہ سے ملنے جائیں، فوراً ان کے گھر کا پتہ نوٹ کر کے رملہ کو اطلاع دی جائے۔ رملہ اب ہر قیمت پر اون تک دوبارہ پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف شامی ابھی تک خوف میں مبتلا ہے۔ اسے بار بار یہی ڈر ستا رہا ہے کہ اگر اس کی ماں عارفہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ چوری چھپے آئلہ کے کمرے تک پہنچ گیا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا تھا، تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اسی دوران بی جان، جنہوں نے فون پر آئلہ کی روتی ہوئی آواز سنی تھی، مزید انتظار نہیں کر پاتی۔ ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور فوراً آئلہ سے ملنے پہنچ جاتی ہیں۔ بی جان کو دیکھتے ہی آئلہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ پہلے تو بی جان یہی سمجھتی ہیں کہ شاید اون نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس سے آئلہ کا دل ٹوٹ گیا ہو، لیکن جب وہ نرمی سے رونے کی وجہ پوچھتی ہیں تو آئلہ اپنے دل کا سارا بوجھ ایک ہی سانس میں ان کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ آئلہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہے، بی جان، کیا میری تکلیف کی یہی وجہ کافی نہیں کہ پہلے ابو نے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح اون سے کر دیا اور اب اسی شخص کے ساتھ مجھے گھر سے بھی بھیج دیا؟ اب پوری زندگی مجھے اس رشتے کو نبھانا پڑے گا جسے میں کبھی قبول ہی نہیں کر سکی۔ آئلہ کی یہ بات سن کر بی جان کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، مگر جب وہ مسلسل اون کے خلاف باتیں سنتی ہیں تو آخر کار کہہ ہی دیتی ہیں، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر میرے اون میں ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے تم اسے اس قدر ناپسند کرتی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی آئلہ کے دل میں چھپا ہوا برسوں کا خوف آخر زبان پر آ جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی ہے، بی جان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اون میرے ماضی کی ہر حقیقت جانتا ہے۔ بی جان حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہیں اور نرمی سے جواب دیتی ہیں، بیٹا، اگر تمہارا شوہر تمہارے ماضی سے پہلے سے ہی واقف ہے تو یہ تو تمہارے لیے اطمینان کی بات ہونی چاہیے، خوف کی نہیں۔ کم از کم تمہیں یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ کل کو اچانک اسے سچائی معلوم ہوئی تو وہ تمہیں غلط سمجھے گا۔ لیکن آئلہ اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ فوراً جواب دیتی ہے، نہیں بی جان، مجھے یقین ہے کہ اون نے مجھ سے شادی صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ یہ سنتے ہی بی جان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں، بدلہ؟
آخر کس بات کا بدلہ؟ اون تم سے بدلہ کیوں لے گا؟ آئلہ آہستہ آہستہ اپنے دل کی گرہیں کھولنا شروع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اون ہمیشہ سے مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں نے اسے چھوڑ کے شامی کا انتخاب کیا، جبکہ اون بار بار مجھے سمجھاتا رہا کہ اس شخص سے محتاط رہو۔ میں نے ہر مرتبہ اون کی نصیحت کو نظر انداز کیا، اور جب میری زندگی کا سب سے مشکل وقت آیا تو شامی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت صرف اون ہی تھا جو میرے لیے ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہا۔ اور پھر شادی کے بعد جب شامی زبردستی ہمارے کمرے میں آ گیا، شاید اون کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ میں نے ہی اسے آنے دیا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ بی جان پوری بات خاموشی سے سنتی رہتی ہیں، پھر نہایت شفقت سے آئلہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، بیٹا، افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم آج تک اون کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اگر وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا تو اس وقت کبھی تمہارا ہاتھ نہ تھامتا جب پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی تھی۔ وہ مزید کہتی ہیں، اون نے تمہیں اس وقت اپنا نام دیا جب ہر شخص تمہارے کردار پر سوال اٹھا رہا تھا۔ ذرا سوچو، اگر وہ آگے بڑھ کر تمہارا سہارا نہ بنتا تو کیا تمہارے والد اتنی بدنامی برداشت کر پاتے؟ شاید وہ بھی اس صدمے سے ٹوٹ جاتے۔ بی جان پھر بڑے اعتماد سے کہتی ہیں، جہاں تک شامی کا تعلق ہے اس کی فکر تم چھوڑ دو۔ میں آج ہی عارفہ سے بات کروں گی تاکہ آئندہ وہ تمہارے قریب آنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ آخر میں وہ آئلہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں، اور تم بھی اپنے دل میں اون کے بارے میں جتنے خدشات پالے بیٹھی ہو انہیں جلد سے جلد ختم کر دو، کیونکہ تمہیں شاید پوری دنیا میں اون سے زیادہ خلوص رکھنے والا انسان کوئی اور نہ ملے۔ اور ادھر زویا جو اون کے پاس بیٹھی ہے اسے کہتی ہے کہ اون بھائی، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آئلہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ اور خود ترسی کا شکار ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہتی ہے غصے اور بے بسی میں کہتی ہے، پلیز اس کی تلخ باتوں کو دل پر مت لیجیے گا۔ اون ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نہایت تحمل سے جواب دیتا ہے، زویا، اگر میں آئلہ کی ہر بات کو دل پر لینے لگتا تو شاید ہمارا رشتہ شادی کے چند گھنٹوں بعد ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اور پھر گھر واپس پہنچتے ساتھ ہی بی جان سیدھا عارفہ اور فاروق سے ملنے جاتی ہیں، اور ان دونوں کے سامنے بیٹھ کر وہ پوری روداد بیان کرتی ہیں کہ آخر اون اور آئلہ کو گھر چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی، اور اس تمام معاملے میں شامی کا کیا کردار تھا۔ یہ سب سن کر عارفہ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں، میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بی جان بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں، وہ نہایت مضبوط لہجے میں جواب دیتی ہیں، غلط فہمی مجھے نہیں تمہیں ہے عارفہ۔ اس وقت تمہارے بیٹے کی سوچ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہاری بہو رملہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طرف اسے دھکیلتی ہے شامی بغیر سوچے سمجھے اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف رملہ بھی ڈرائیور کے گھر پہنچتے ساتھ ہی اس سے آئلہ اور اون کے ایڈریس کا پتہ لے لیتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا اگلا منصوبہ شامی کے سامنے رکھتی ہے۔ اب تمہیں صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی اون کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تم فوراً آئلہ سے ملنے پہنچ جانا، باقی سارا کھیل میں خود سنبھال لوں گی۔ سب کو یہی لگے گا کہ آئلہ نے خود تمہیں وہاں بلایا تھا۔ شامی ایک بار پھر گھبرا جاتا ہے۔ وہ پریشانی سے کہتا ہے، اگر اس بار گھر والوں کو سب کچھ معلوم ہو گیا یا ڈرائیور انکل نے کسی کے سامنے سچ بول دیا تو میں بہت بری طرح سے پھنس جاؤں گا۔ رملہ اعتماد سے اسے تسلی دیتی ہے کہ اس بات کی فکر مت کرو، میں نے ڈرائیور انکل کا منہ پیسوں سے بند کر دیا ہے، اب وہ کسی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ لیکن ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی رملہ کی یہ نئی چال کامیاب ہو پائے گی، یا اس سے پہلے ہی قسمت کوئی ایسا موڑ لے آئے گی کہ عارفہ خود اپنے کانوں سے رملہ اور شامی کی ساری منصوبہ بندی سن لے اور سارا کھیل وہیں ختم ہو جائے۔ یا پھر جیسا کہ اون نے آئلہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا اور تم پہ کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، تو کیا اون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔